why we don't get peace in our life, why we are not satisfied with our lives. Let's take this scientifically. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to another new exclusive session after a long time. But now I am back to connect with you all. So inshallah ہم اس چیز کو قائم رکھیں گے. Let's start it. So today's topic is mostly connected with our life. And it's the biggest question for some people. Why we don't get peace in our life, why we are not satisfied with our lives. Let's take this scientifically. Your life is not yours. The life you experience is the life you focus on. If you focus on what's screwed up in your life, you have screwed up life. And if you focus on the stuff you are grateful, then you have an amazing and extraordinary life. So it's a matter of thinking. What you focus on, what you think, آپ کے کرائٹیریاز کیا ہیں، آپ کس چیز پہ توجہ دیتے ہیں، آپ کس چیز سے فوکس کرتے ہیں، کیونکہ جس چیز پہ آپ توجہ دیتے ہیں وہ آپ کے لیے حقیقت بن جاتی ہے. سو ایگزیکٹلی جب ہم اپنی زندگی میں ورڈ سیٹسفائی، ورڈ گریٹفلنس، ورڈ تھینکفلنس کو ایڈ نہیں کرتے تو ہم اپنی زندگی میں پریشان رہتے ہیں، سکون کو حاصل نہیں کر پاتے. سو وی ہیو ٹو بی تھینکفل آن واٹ وی ہیو، یعنی شکر کریں ہیں جو چیز آپ کے پاس ہے، اور جس نے آپ کو یہ چیزیں دی ہیں، نعمت عطا کری ہے، اس کا شکر ادا کریں. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ شکر کسے کہتے ہیں. چلے سب سے پہلے اس چیز کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. شکر ایک جذبہ ہے جو قلب کی گہرائی سے ابھرتا ہے اور روح تک آتا ہے. کہ جب کسی نے کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھا ہو یا بھلائی کی ہو یا اس کے ٹف ٹائم میں اس کی مدد کی ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں سافٹ کارنر اس شخص کے لیے پیدا ہو جاتا ہے. اس کے دل میں ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو میں اس کا ریپل بیک کروں. یہ صرف انسانوں میں نہیں پایا جاتا بلکہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اینیملز اپنے مالک کو کبھی دھوکہ نہیں دیتے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے شکر گزار رہتے ہیں، کیونکہ ان کے مالک نے ان کی کیئر کی ہوتی ہے، ٹیکنگ کیئر کی ہوتی ہے. سو ایگزیکٹلی ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ ہماری ٹف ٹائم میں کھڑا ہوا ہو، ہماری مدد کی ہو، ہم اس کے احسان مند رہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص انسانوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کبھی نہیں بن سکتا. تو دیکھیں، جب اب انسان باشعور ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، ایڈلٹ ہو جاتا ہے، سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے اور آبزرو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کل کائنات کو کریٹ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو. یہ جو سارا کریشن ہے، یہ ساری ورلڈ کا جو کریشن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کری. تو وہ شکر ادا کرتا ہے اس ذات کا جس نے کل کائنات کو بنایا اور ڈیزائن کیا ہے. یہی شکر ہے جو عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. گویا کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا جائے. لیکن آخر یہ شکر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ شکر پیدا جب ہوتا ہے جب نعمت کا احساس ہو، دل میں یہ خیال آئے کہ میرے ساتھ کتنی بڑی بھلائی کی گئی ہے، میرے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا گیا، جس کو ہم شکر بالقلب بھی کہتے ہیں. پہلی سٹیج شکر کی. پھر چلتے ہیں سیکنڈ سٹیج پہ، زبان سے شکر ادا کرنا. جب ہم زبان سے شکر ادا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کریں اور جس نے ہمیں کریٹ کرا. پھر تھرڈ سٹیج آ جاتی ہے جو کہ بہت بیسک، بہت بیسفلی اور بہت امپورٹنٹ ہے، جس پہ تمام شکر کی ڈیفینیشن بیس کرتی ہے. شکر بالجوارح، یعنی اپنے ایکشنز کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی پورے وجود کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. یہ بیسک ہے اور یہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے ایکشنز کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ شکر ہوتا ہی نہیں ہے. صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے، تو یہ کافی نہیں ہوتا. ہمیں عبادت کے ذریعے اور جو مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر بتا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو پورا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی اصل شکر ہے. دیکھیے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. سو دس از کالڈ شکر، دس از دا ریئل ڈیفینیشن آف شکر. دیکھیے، اصل شکر ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فرما برداری میں استعمال کرنا ہے. اسے اصل شکر کہتے ہیں. لائک ورڈ میں انسپائرڈ
بٹ اونلی ایکشن کریٹ چینجز. رائٹ. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ شکر ادا کرنے کی اصل ڈیفینیشن کے اندر ہم اس چیز کو شامل کر لیتے ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکر ہے اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ چیزیں عطا کری ہیں، اور اس کے بعد آپ عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جڑ نہ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کی کوشش نہ کریں، تو اس کو شکر ادا نہیں کہتے. جب ہم کسی کا احسان لیتے ہیں نا تو اس کو ریپیل بیک کرتے ہیں. اور ریپیل بیک ہم کیسے کرتے ہیں اس شخص کا احسان کو؟ ہم ایسے ریپیل بیک کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ کبھی ٹف ٹائم میں موجود ہوتا ہے تو ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں، یعنی اپنے وجود کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. سملرلی ہمیں اپنے وجود کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر، سنس کو چھوڑ کر، بیڈ ڈیڈس کو چھوڑ کر. اور کیا اگر زبان سے ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کی ویٹیج کم ہو جاتی ہے. رائٹ. الحمدللہ کی ویٹیج کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے اس کو عبادت کے ساتھ اور ایکشنز کے ساتھ کمبائن نہیں کیا. جب ہم عبادت کو اور الحمدللہ کو کمبائن کریں گے تو وہی چیز اس کی ویٹیج کو، اس کی قیمت کو اور اس کی ویٹ کو اندازہ ویلیویبل ہوگی. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہی الحمدللہ کا ورڈ ویلیویبل ہوتا ہے جو عبادت کرتا ہے، جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ورڈ شکر ہے یہ ہر انسان کو نہیں، ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. ہر کوئی سیٹسفائیڈ لائف اس لیے نہیں گزار پاتا کیونکہ وہ شکر کو ایڈ اپنی زندگی میں نہیں کر پاتا ہے. یہ جو شکر کا الفاظ ہے یہ بہت ہی کم لوگ اپنے اندر ڈھالتے ہیں. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں اللہ کے جو شاکرین میں سے ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انبیاء کو دیکھ لیجئے، آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، کتنی ہی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں اور کتنی ہی پریشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا، کتنی ہی مشکلات کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے. لیکن کیا کرتے تھے؟ وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تو کیا ناشکری کے الفاظ آئے ان کے زبان پر کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ابھی تو اولاد دی تھی، پھر کیوں چھین لی؟ یا جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نہیں دی تھی تو انہوں نے کبھی شکوہ کیا تھا کہ اللہ میرے پاس تو اولاد ہی نہیں دی ہیں اور آپ تو مجھ سے محبت نہیں کرتے اور واٹ ایور، نعوذ باللہ. بٹ ایسا نہیں کرا. آپ اگزامپل ایوب علیہ السلام کی لے لیجیے. دنیا کی تمام نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو دیا لیکن پھر ان سے واپس لے لی. ان دونوں سچویشنز میں ایوب علیہ السلام کے پاس کیا چیز تھی؟ صرف شکر کے الفاظ تھے. ایسے بہت سے اسلام کی تاریخ میں صحابہ اور انبیاء ہیں جو کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ناشکری کے الفاظ نہیں کہتے کیونکہ ایمان کی بیسک چیز یہی ہوتی ہے شکر ادا کرنا. دس از دا بیس تھنگ. کیونکہ شکر سے جڑ جاتا ہے صبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے جو نوبل پرسنالٹی اور انسپائریبل پرسنالٹی ہول دنیا کے لیے، ہول ورلڈ کے لیے، تب بھی اور اب بھی پورے مہینے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا لیکن کبھی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرا. انہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے پاس تو روٹی ہی نہیں ہے. کبھی انہوں نے یہ الفاظ نہیں ادا کرے. اور وہ ہمیں کس بات کا درس دیتے تھے؟ صرف شکر کرنے کا درس دیتے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ شکر کے الفاظ اتنا، شکر کا جو ورڈ ہے اور شکر کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ جو شکر ہے یہ اتنا ویلیویبل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 99 نیمز میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام الشکور بھی ہے، الشکور بھی ہے. تو آپ اس کی ویلیو اس بات سے لگا لیجئے. ہم کیوں نہیں شکر ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر ڈیزائرز پیدا کر دیے گئے ہیں. آپ آج کل کا جو ماحول ہے، آج کل کی جو سوسائٹی پہ بیس کرتا ہے، یہ جو مٹیریلزم ہے، سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہ انسان کو گریڈی بنا دیتے ہیں. انسان کے اندر ڈیزائرز پیدا کر دیتے ہیں. اس کے اندر کی چیز پیدا کر دیتے ہیں، للچانے والی چیز پیدا کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ کوئی ویڈیو گیم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایکسٹرا اف یو آر سینگ اے ویڈیو اور اینی تھنگ، اگر آپ انفارمیٹل چیز اپڈیٹ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فون کے اوپر ایڈ پاپ اپ کرتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو وہ ایڈ دیکھنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے اندر وہ ڈیزائر، وہ للچانے والی چیز، وہ چیز پیدا کر رہا ہوتا ہے. اور
گریٹفلنس اور تھینکفلنس اور شکر ادا اور سیٹسفیکشن اپنی چیزوں کو لے کر، یہ ان کی اکانومی کو ڈسٹروائے کرتا ہے، اور ڈیزائرز ہمارے مینٹل اسٹیٹ کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. بوتھ تھنگس آر ہارمفل فار اس، رائٹ؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، جس طریقے سے بھی مہیا ہے، ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا ہے. جیسے انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس دولت موجود ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی اس چیز پہ شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ اور اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے. لیکن جب اس سے یہ چیز چھین لی جاتی ہے تو پھر وہ افسوس کرتا ہے، اپنے آپ پہ ملامت کرتا ہے. ایسے ہی جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تو وہ اس کی کیئر نہیں کرتا، اس کو یہ نہیں سوچتا کہ اگر اس کے پاس صحت ہے تو اس صحت کو اللہ کی راہ میں لگائے. نہیں، ایسا نہیں کرتا. اس کے پاس وقت ہوتا ہے تو وہ نہیں کرتا ایسے. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ یہ چیز اس کو وہ چیز سوسائٹی سکھا رہی ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو سوسائٹی ہمیں کچھ سکھا رہی ہے اور ہمارے جو ڈیزائرز پیدا کر رہی ہے، ہمیں اسے مارنا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی شاکرین بندوں میں سے ہونا ہے. سو ہاؤ ٹو بیکم اے شاکرین، لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شاکرین بندوں میں کیسے بنیں گے ہم؟ الحمدللہ کہنے سے شاکرین بندے تو نہیں بن جائیں گے نا. کس چیز سے بنیں گے؟ عبادت کے ذریعے سے، گناہوں کو چھوڑنے کے ذریعے سے، کانسٹنٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آبزرو کر کے اور کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے، عبادت کے ذریعے اپنی پوری باڈی کو تھکا کر عبادت کر کے رو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہنا کہ اللہ میں تیری بہت بڑی شکر گزار ہوں. آئی ایم ویری تھینکفل دیٹ یو کریٹڈ می. آئی ایم ویری تھینکفل دیٹ آئی ہیو دس اینڈ دیٹ. دس از کالڈ دا ریئل شکر. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فلمس کامیاب ہو گئی، یا ہم نے اتنا پیسہ لون لے کے کما لیا، یا ہم نے اتنے بڑے گھر کے محلات کو بنا لیا تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہماری چیزوں کو بہت ایزیلی کر دیا. نو، آپ سب سے بڑے گناہ میں ہیں. آپ سب سے بڑے گمراہوں کے اندر سے ہیں کہ آپ اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. یہ اللہ کی بلیسنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ جہاں جل چاہ رہے ہیں تم جاؤ، آخر میں تمہارا حساب کروں گا. اس دن سے ڈریں جب اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں. یہ جو شکر ہوتا ہے نا، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل بو ڈاؤن کرتا ہے، کیونکہ آپ یہ تھنک کرتے ہیں اور آپ یہ چیز سوچ لیتے ہیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بو ڈاؤن کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کہہ رہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ نے کریٹ کرا، ہمیں جو چیز مہیا کری، ہمیں جو چیز دی ہے وہ سب تو نے دی ہے، ہمارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے. آپ ہی وہ رب ہیں، آپ ہی وہ ہیں جس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کری ہیں. ہماری طاقت نہیں تھی، ہمیں اتنی طاقت یا ہماری روح کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اس چیز کو لے سکتے، لیکن آپ نے ہمیں دیا. ہم آپ کی شکر گزار ہیں. سجدوں کے ذریعے کتنے ہی ٹائمز اور کتنے لانگ پیریڈ کے لیے آپ سجدوں میں گرا کرتے تھے. صحابہ کتنے ہی لمبے سجدے کرتے تھے. کیا اس میں سے وہ اپنی چیزوں کو مانگتے تھے؟ نہیں، وہ شکر ادا کرتے تھے اللہ کا. اور یہی شکر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آپ دیکھیں گے کسی کنگ کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ کنگ کوئی چیز اس کو دیتا ہے، کسی اپنے بندے کو دیتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بڑا شکر ہے. لائک ایگزیکٹلی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کسی میڈ کے سامنے ہم کسی میڈ کو کچھ دیتے ہیں، جب ہم میڈ کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کیا اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں وہ ہمارا کوئی کام کرے، یا وہ یہ کہے کہ باجی ہماری آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ دیا، آپ نے ہماری مدد کری. یہ دو الفاظ آپ کے دل کو کتنا سافٹ کارنر پیدا کر دیتے ہیں نا اس شخص کے لیے. کتنا سافٹلی آپ اس سے بات کرنے لگ جاتے ہیں پھر کہ یار یہ بندی جو ہے، یہ بندہ جو ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ ناشکرہ نہیں ہے. تو اب آپ امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا اچھا لگے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر کریں گے، کہیں گے اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین بندوں میں سے کرے، کیونکہ بہت مشکل ہے، اپنے آپ کو ٹف کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے. سوکھی روٹی جیسا کچھ بھی ہے، کپڑے کیسے بھی ہیں، اف یو ڈونٹ ہیو مچ کلوز، لٹل بٹ کلوز کے اندر بھی آپ کو
الحمدللہ کہنا آسان بات نہیں ہوتی ہے آج کل کی سوسائٹی اور آج کل کے معاشرے میں. اتنے ہائیلی لیول ڈیزائرز کے معاملے میں بھی اتنی ہائیلی جو آپ کے اندر ڈیزائرز پیدا کیا جا رہا ہے اکانومی کے ذریعے, اس میں بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نا, یو آر دا پرسن ہو بیکم شاکرین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ شاکرین بندوں میں سے پیدا کرے, شاکرین بنائے, شکر ادا کرنے والا بنائے. ایسا نہ ہو کہ ہم سے تمام نعمتیں چھین لی جائے, اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے. دعا کیجیے گا کہ انشاءاللہ ہم ایسے ہی کنیکٹ رہیں آپ اور میں, اور کامنٹ می فار مینی تھنگز اینڈ نیو ٹاپک فار انشاءاللہ. سو جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم.